اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے۔ پیر منگل بدھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آج ایک بار پھر اسی موضوع کو کنٹینیو کریں گے جو گزشتہ ہفتے آپ نے سنا، یعنی کہ نکاح کے موضوع پر۔ ایک بہت بڑا موضوع اس پر بات کریں گے، لیکن ہم سب سے پہلے بات کریں گے آج پولیو کے خاتمے کے حوالے سے جو اے آر وائی نیٹ ورک اپنی خدمات انجام دے رہا ہے۔ یہ بہت بڑا کام ہے اے آر وائی نیٹ ورک کا کہ جو ہمارے جو لوگ ہیں اپنی قوم کو معذوری سے بچانے کے لیے، اپنے قوم کے بچوں کو معذوری سے بچانے کے لیے یہ اویئرنیس ایک لوگوں تک پہنچائی جا رہی ہے، یہ ایک انفارمیشن پہنچائی جا رہی ہے کہ بھائی آپ جو ہے بچوں کو جو ہے وہ پولیو کے قطرے ضرور پلائیں۔ اس حوالے سے آگہی کی مہم جو ہے اے آر وائی نیٹ ورک ہمیشہ کرتا ہے، امسال بھی الحمدللہ یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ یہ اپنے ملک و قوم کے ساتھ ایک محبت کا اظہار ہے جو ہمیشہ سے اے آر وائی نیٹ ورک کرتا رہا ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ عام طور پر لوگ کم علمی کے سبب فیک فنگر مارکنگ بھی کر دیتے ہیں کہ جناب ہمارے ہو گیا ہے سلسلہ۔ پھر یہ اس میں ایک چیز اور بہت اچھا ایک پوائنٹ ہے کہ اگر کوئی بچہ علیل ہے، بیمار ہے اور وہ قطرے پہلے پی چکا ہے، تو اگر دوبارہ اس کو پلا دیے جائیں گے تو اس میں جو ہے قوت مدافعت پیدا ہو جائے گی، بیماریوں سے لڑنے کا اس کے اندر ایک قوت پیدا ہو جائے گی۔ یہ بھی ہے لوگوں کے ذہن میں کہ جناب پہلے پلا دیا، اب دوبارہ سے اگر ہم پلائیں گے تو نہ جانے کیا ہوگا۔ تیسری بات یہ کہ اس کے حوالے سے کہ بھئی یہ حلال ہے یا نہیں ہے، یہ بھی لوگوں نے سوالات پیدا کیے۔ تو علماء حضرات کی رائے یہ ہے کہ بالکل حلال ہے، یہ بچوں کی صحت کے لیے ظاہر ہے، ان کو معذوری سے بچانے کے لیے، مستقبل ان کا محفوظ کرنے کے لیے اے آر وائی نیٹ ورک نے یہ سلسلہ کیا ہے۔ اور اگر ہم اس طرف اپنے بلوچستان کی سائڈ پہ دیکھیں تو وہاں پر بھی اس حوالے سے لوگوں میں ظاہر ہے تعلیم کی کمی کے سبب کہہ لیں، یا آپ یہ دیکھ لیں کہ کوئی بھی چیز ہو اگر افواہ پھیل جائے تو لوگوں کا یقین ہو جاتا ہے کہ جناب یہ اس طرح سے ہے اور لڑکوں کو نہیں پلانی چاہیے، اور اس طرح سے یہ ایک سمجھ لیجئے کہ پروٹیکشن ہے، ایک حفاظتی اقدامات میں سے پوری دنیا میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پر کنٹرول کر لیا گیا ہے۔ لیکن پاکستان اور افغانستان یہ دو ممالک ایسے اب بھی باقی نظر آتے ہیں کہ جہاں پر پولیو کے مریض باقی کم رہ گئے ہیں، لیکن اویئرنیس کی ضرورت ہے۔ جس ذمہ داری کو اے آر وائی نیٹ ورک پورا کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ ذمہ داری آپ کی اور ہم سب کی ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ پولیو کے لیے ٹیم آ رہی ہے پولیو کے قطرے پلانے کے لیے، تو آپ ضرور اگر کسی کو معلوم نہیں ہے اس حوالے سے تو اس کو معلومات فراہم کریں تاکہ اس بچے کو مستقبل میں کوئی ایسی خدا نخواستہ معذوری کا سامنا نہ ہو کہ جو عام طور پر ہم دیکھتے ہیں اپنے گرد و پیش اور اپنے اطراف و اکناف میں۔ تو اس حوالے سے ہم اس کا ہم آغاز کر رہے ہیں آج بھی انشاءاللہ، کل بھی، اور اس آنے والے دن بھی انشاءاللہ اس کے حوالے سے اپنے علماء حضرات سے بھی ہم رائے لیں گے ضرور۔ اچھا، مفتی احسن نوید نیازی صاحب ممتاز و معروف عالم دین اور ایک ایسے عالم دین ماشاءاللہ جو وقی مطالعہ رکھتے ہیں، میرا بہت دیرینہ ان کے ساتھ تعلق ہے، محبتوں کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور میرے بائیں جانب تشریف فرما ممتاز و معروف عالم دین علامہ فیصل عزیز بندگی، ماشاءاللہ میں خیر مقدم کروں گا کہ ماشاءاللہ ہمیں روشنی کرتے ہوئے کوئی 800 پروگرام ہم نے کیے کم و بیش، اور اب ماشاءاللہ پہلی مرتبہ یہاں روشنی میں آپ کو میں نے یہاں دیکھا تو بہت خوشی ہوئی۔ تشریف فرمائے، میرے بہت دیرینہ دوستوں میں شامل ہے، بہت عمدہ ماشاءاللہ مطالعہ رکھتے ہیں، تصوف کے حوالے سے بہت اچھی گفتگو فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، مجھ سے کیا فرمائیے گا کہ یہ جو آگہی مہم ہے اور پولیو کے خاتمے کے لیے ایک عزم ہے اے آر وائی نیٹ ورک کا، اس کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دیجیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دیکھیں، دین کے جو مقاصد ہیں، شریعت کے جو بنیادی مقاصد ہیں جنہیں کلیات خمس کہا جاتا ہے، ان 5 مقاصد میں سے ایک مقصد حفظ نفس بھی ہے، یعنی جان کی حفاظت۔ یعنی جان کی حفاظت کرنا بھی دین کا مطالبہ ہے، شریعت کا مطالبہ ہے کہ انسان اپنی جان کی حفاظت کرے، اور اس جان کی حفاظت میں اپنی صحت کا خیال رکھنا بھی شامل ہے۔ اپنی صحت کا خیال رکھنا بھی شامل ہے، اپنے اہل و عیال کی صحت کا خیال رکھنا بھی شامل ہے۔ تو ہر وہ چیز کہ جو انسانی صحت کو نقصان پہنچاتی ہو، ہر اس چیز سے بچنا اور اس کے لیے حفاظتی تدابیر اختیار کرنا،
یہ بھی دین کا مطالبہ ہے، اور اگر کوئی اللہ کی رضا کے لیے کرے گا تو اس پر اجر بھی پائے گا۔ تو پولیو سمیت جتنی بھی بیماریاں ہیں، ہر بیماری میں جو حفاظتی تدابیر ضروری ہیں، ضروری حفاظتی تدابیر اور ضروری اقدامات کرنا جو ناگزیر ہیں، اس کا بہرحال خیال رکھا جائے، اس کی پاسداری کی جائے۔ اور جہاں تک جو ہے افواہوں کی بات ہے، تو جب تک کسی چیز کے بارے میں کنفرم معلوم نہ ہو تو اس وقت تک اس کی حرمت کے بارے میں ہم کوئی رائے نہیں دے سکتے۔ رائے زنی ایسے نہیں کرنی چاہیے جب تک کنفرم معلوم نہ ہو، اور اگر آپ کا شک شبہ ہے تو بھی شک شبے کی بنیاد پر بھی کسی چیز کو اس طرح کنڈیم کرنا کہ اس کے بارے میں حرام کا فتویٰ دے دینا، یہ درست نہیں ہے۔ حرام کا فتویٰ بہرحال نہیں دیا جا سکتا، اور جو ضروری حفاظتی اقدامات ہیں، ضروری حفاظتی تدابیر ہیں، وہ بہرحال اختیار کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا علامہ صاحب کیا کہیے گا آپ، چونکہ یہ ایئر وائی نیٹ ورک کا ایک ہمیشہ سے طریقہ کار رہا ہے کہ لوگوں کو اویئر کیا جاتا ہے، پولیو کے خاتمے کے لیے بھرپور کوشش کی جاتی ہے تاکہ ہماری جو نسل ہے اس میں خدا نخواستہ کوئی معذوری کے اثرات نظر نہ آئے، آپ اس حوالے سے کیا کہیے گا، لوگوں کو کیا پیغام دیجیے گا؟ بالکل، یہ اے آر وائی کی تاریخ رہی ہے کہ وہ تمام مسائل جو ہمارے دین کے ساتھ ساتھ انسانیت سے جڑے ہوئے ہیں، ان تمام مسائل کا احاطہ یہ چینل کرتا ہے، اور اس میں شرعی رہنمائی وہ بھی فراہم کرتا ہے۔ اب یہ جو پولیو کا مسئلہ ہے، یہ پولیو کی ویکسینیشن اس لیے ضروری ہے کہ علاج دو صورتوں میں ہوتا ہے، ایک مرض لاحق ہونے سے پہلے اس کی حفاظتی تدبیر، ایک مرض لاحق ہونے کے بعد اس کا علاج ہونا۔ مرض لاحق ہو جائے تو اب تک کی جو اس وقت کرنٹ انفارمیشن ہے اس کے مطابق میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ لا علاج ہے۔ ایک مرتبہ پولیو ہو گیا، اس کو پھر درست نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے۔ اس کی دوسری صورت ہے قبل از وقت احتیاطی تدبیر، وہ ہے ویکسینیشن۔ ویکسینیشن علاج نہیں ہوتا، وہ احتیاطی تدبیر ہوتی ہے، اور اس احتیاطی تدبیر کے ذریعے اس مرض کے خدشے سے، جس کا خطرہ لاحق ہے، اس سے بچا جا سکتا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ اس کو ہمیں لگوانا چاہیے نہیں لگوانا چاہیے، تو ان معاملات میں جو متعلقہ افراد ہوتے ہیں ان کی رائے معتبر ہوتی ہے۔ اب جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں، جو ریلیونٹ لوگ ہیں، ان کا، اور وہ لوگ جو دین کے احکامات کو سمجھتے ہیں، ان کی ایک متفقہ رائے ہے کہ یہ نہ صرف لگوانی چاہیے بلکہ ضرور لگوانی چاہیے۔ اور ہمارے علماء کا بھی اس پر فتویٰ ہے پوری تحقیقات کے بعد، کیونکہ علماء کا فتویٰ بھی اس تحقیق کی بنیاد پر ہے کہ یہ لگوانا انسانی صحت کے لیے مضر نہیں ہے، بلکہ آنے والے خطرے کو آپ کم سے کم کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے میں یہ صرف لوگوں سے درخواست نہیں کروں گا، میں یہ تاکید کروں گا کہ ضرور بالضرور پولیو کے قطرے اپنے بچوں کو پلوائیں، تاکہ اس مرض کا دنیا سے خاتمہ ہو گیا ہے۔ ابھی پاکستان ان چند ممالک میں ہے جہاں پر ابھی یہ وبا باقی ہے، ہم اس سے بچ سکیں۔ اور یہ وجہ یہی ہے کہ اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے یہ انفارمیشن دی جا رہی ہے کہ جناب یہ اطلاع آپ کو دی جا رہی ہے کہ یہ جو ہے آپ کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اس چیز کو عام کریں، جنہیں معلوم ہے وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں اس حوالے سے، اور اے آر وائی نیٹ ورک کا یہ پیغام پھیلائیں تاکہ اے آر وائی نیٹ ورک تو اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے، ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ ملک و قوم کو، بچوں کو معذوری سے بچانے کے لیے اس طرف لایا جائے اور قطرے جو ہیں پولیو کے وہ پلائے جائیں تاکہ ہماری قوم جو، ہمارا مستقبل جو ہے وہ محفوظ ہو سکے۔ اب آتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ جناب آج موضوع ہے نکاح، اور اسلامی معاشرت میں، اسلامی سوسائٹی میں نکاح کو ایک بڑی اہمیت حاصل ہے، اور نکاح کی بڑی برکتیں ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نکاح من سنتی، نکاح جو ہے میری سنت ہے۔ تو اس سنت کو اختیار کرنے کے لیے ظاہر ہے جب ہوتا ہے تو بہت، لیکن اس کے حوالے سے بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ معلومات کی کمی کے سبب بہت سارے لوگ جو ہیں، نکاح ضرور ہو جاتا ہے لیکن علماء حضرات یہ فرماتے ہیں کہ نکاح اور طلاق کے جو ہے مسائل پہلے سے معلوم ہونے چاہیے تاکہ اس کی تمام چیزوں کو پیش نظر رکھا جائے تو بہت سی بے احتیاطیوں سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ اب نکاح ایک اتنی اہم چیز ہے کہ یہ تکمیل ایمان کا باعث بھی اسے قرار دیا گیا، یہ بڑی اہم چیز ہے کہ جس کے حوالے سے انشاءاللہ مفتی صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ کیا فرمائے گا مفتی صاحب کہ نکاح جو ہے تکمیل ایمان کا باعث ہے، اس پر کیا فرمائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بہت ہی مشہور حدیث ہے، المعجم الاوسط للطبرانی میں بھی ہے، شعب الایمان للبیہقی میں بھی ہے، اور المستدرک علی الصحیحین للحاکم میں بھی ہے۔ اس کے علاوہ انہی کے حوالے سے، شعب الایمان کے حوالے سے مشکات المصابیح کے اندر بھی ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت
روایت ہے کہ حضور جان عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ نکاح کر لیتا ہے تو اپنے نصف ایمان کو مکمل کر لیتا ہے، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، تو باقی نصف میں اللہ سے ڈرے۔ اچھا، ایک ضروری وضاحت پہلے تو میں یہاں کر دوں اس کی اسنادی حیثیت کے حوالے سے، کریڈیبلٹی کے حوالے سے، کہ یہ روایت جو ہے وہ دو سندوں کے ساتھ ہے، ایک سند جو ہے وہ ضعیف ہے اور ایک سند جو ہے وہ ضعیف جدا ہے، یعنی ایک بہت ہی زیادہ ضعیف ہے۔ تو اسنادی حوالے سے بہرحال اس پر جو ہے نقاد محدثین کا کلام موجود ہے، لیکن معنوی حیثیت سے اگر ہم اس کو دیکھیں، اسنادی حیثیت سے قطع نظر کر کے صرف معنی کی حیثیت سے کہ آیا واقعی یہ تکمیل ایمان کا سبب ہے، یعنی نصف ایمان کی تکمیل اس سے ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، تو معنوی طور پر بہرحال کثیر علماء دین نے اس کو درست تسلیم کیا ہے کہ وہ اسنادی حیثیت اپنی جگہ پر، اسنادی طور پر اس کا ضعف اپنی جگہ پر مسلم ہے، لیکن معنوی طور پر یہ بات ٹھیک ہے کہ اس کو دین کی تکمیل کا سبب قرار دیا گیا ہے۔ یہ دین کی نصف ایمان کی تکمیل اس سے ہوتی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی دو وجہ بیان فرمائی گئیں۔ ایک وجہ تو بعض محدثین نے یہ فرمائی کہ یہ مبالغتاً کہا گیا، جب کسی چیز پر ابھارنا مقصود ہو تو مبالغے کے لیے ایسے کلمات استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے کہا جاتا ہے زید عدل، زید عدل ہے، یعنی زید سراپا عدل ہے، حالانکہ زید عادل ہے، کہنا چاہیے تھا زید عادل، لیکن کہا جا رہا ہے زید عدل، زید عدل ہے، یعنی مبالغہ مقصود ہے، یہ بتانا مقصود ہے کہ زید تو سراپا عدل ہے، اس میں مبالغہ مقصود ہے، اس لیے کہہ دیا زید عدل۔ تو یہاں بھی مبالغہ مقصود ہے کہ نکاح جو ہے ایمان کی تکمیل کا سبب بنتا ہے، اس لیے اس کو نصف ایمان کی تکمیل کا سبب قرار دے دیا گیا، ایک بات۔ دوسری بات جو امام غزالی رحمہ اللہ نے فرمائی، امام غزالی رحمہ اللہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو دین کا فساد ہے وہ زیادہ تر دو چیزوں سے ہوتا ہے، ایک شرمگاہ سے اور دوسرا پیٹ سے۔ تو فرمایا جب نکاح کر لیا تو شرمگاہ کے ذریعے جو دین کا فساد ہونا تھا اس فساد سے بچ گیا تو نصف دین کی تکمیل ہو گئی۔ اب باقی نصف کے بارے میں اللہ سے ڈرو کی بات کہہ دی گئی، یعنی اب آگے اہل و عیال اور اپنی پیٹ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اللہ سے ڈرو اور عقل حلال پر زور دو، فوکس ہے کہ کسب حلال کرے، حرام سے بچ کرے، تو یوں اس طرح وہ مکمل دین کی اس کے تکمیل ہو جائے گی عمل کے اعتبار سے۔ تو عملاً یہ کہنا ٹھیک ہے، اور پھر اس کو تو جو ہے وہ اجر و ثواب کا باعث بھی قرار دیا گیا نکاح کو۔ حضور جان عالم علیہ السلام سے منقول ہے، تو صحیح حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کہ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی کا اپنی زوجہ کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے۔ تو بعض نے عرض کیا یا رسول اللہ جو ہے وہ کیا ہم کوئی اگر اپنی شہوت پوری کرے تو اس پر بھی اجر و ثواب ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ اگر یہ حرام طریقے سے کرتا تو گناہ ملتا، تو میں اسی طرح یہ حلال طریقے سے جو ہے شہوت اپنی پوری کر رہا ہے تو اس پر اسے اجر و ثواب بھی ملے گا۔ تو یعنی اس پر اجر و ثواب کا ترتب بھی ہے اگر بندہ اللہ کی رضا کے لیے کرے گا، ایمان کی تکمیل کا سبب بھی ہے، اور بندے کے لیے اجر و ثواب اس دنیا میں بھی بھلائیوں کا سبب ہے، اور آخرت کی جو بھلائیاں ہیں ان کی تو کیا ہی بات ہے، وہ تو اس کے تو کیا کہنے، وقتاً وقتاً ہم اس پہ بھی روشنی ڈالتے ہی رہتے ہیں۔ کیا بات، بہت اچھے انداز میں مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ آیا تکمیل ایمان کس حوالے سے۔ تو ہم جب تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہر دور میں جو ہے زوجین کا تعلق جو ہے قائم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ کار رہا ہے، اس کے مختلف طریقے تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں، جو کہ اب بھی غیر مسلموں میں دیگر اقوام میں ایسے طریقے موجود ہیں کہ جو معیوب سمجھے جاتے ہیں، لیکن اسلامی شریعت میں جب نکاح کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو حدود و قیود کے ساتھ جو ہے وہ ایک طریقہ کار رکھا گیا، اور اس میں مہر کی بھی رقم رکھی گئی، ایک پروٹیکشن دیا گیا لڑکی کو، تحفظ فراہم کیا گیا بہت اچھے انداز میں۔ ہم اس پر انشاءاللہ جواب بھی لیں گے، اور یہ کیا ہے مہر، ایک کس انداز کا تحفظ اور خواتین کے لیے، اس کی تفصیلات جانیں گے۔ ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، مجھے امید ہے آپ کو ہمارے ساتھ رہیں گے۔ اچھا جناب، آپ کا خیر مقدم ہے۔ نکاح جو ہے ہمارا موضوع ہے، اور نکاح میں جو مہر کی تفصیلات ہیں وہ کیا ہیں، اور اسلام نے کس انداز کی تعلیمات دی اس حوالے سے کیا فرمائے گا؟ مہر نکاح سے جڑا ہوا ہے، اور ہمارے معاشرے کا ایک المیہ یہ ہے کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جتنا چاہے مہر لکھوا لو، کون سا علیحدگی ہو رہی ہے، یعنی لوگوں نے اس کو علیحدگی سے جوڑا، جبکہ ہمارے دین نے اس کو نکاح سے جوڑا تھا کہ یہ نکاح ہوا ہے، اب یہ تمہیں شوہر کے ذمے مہر ہے۔ اب اس کی مختلف صورتیں ہیں، دو صورتیں تو اس کی وہ ہیں جو ہمارے نکاح کے فارم میں ہوتی ہیں، معجل اور مؤجل۔ معجل وہ جو عجلت سے ہے، جتنا جلد ممکن ہو اس کو دینا، ورنہ جب بیوی طلب کرے اس وقت اس کی ادائیگی عندل طلب۔ اور مؤجل وہ ہے جو بعد میں اپنی سہولت سے دے سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی ایک حد بندی ہے، اس کے لیے ایک ٹائم پیریڈ آپ طے کر لیں
6 ماہ 2 سال 10 سال 20 سال، اس کی کوئی مدت طے نہیں ہے. مدت کا تعین ضروری ہے کہ مدت کا تعین کر کے پھر اپنی سہولت سے دیا جائے. اس کے علاوہ بھی منیمم کتنا ہونا چاہیے بھی تو لوگوں کو کم سے کم جو مہر ہے اس کی حد مقرر ہے اسلام میں، وہ 10 دراہم 10 دراہم آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے مقرر فرمائی. اور یہ اس کی ایک مقدار ہے، وہ ہے 2 تولہ 7.5 ماشے چاندی. یہ مقدار، یہ اس سے پھر اندازہ آدمی لگا لے، یعنی کم سے کم 2 تولہ 7.5 تولہ 2 تولہ 7.5 ماشے چاندی، یہ اس کی کم سے کم مقدار، زیادہ سے زیادہ کی حد نہیں ہے. اچھا، اس میں توازن ضروری ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بالکل کم سے کم رکھیں یا بہت زیادہ رکھیں. یہ ذہن میں رکھا جائے کہ ہمیں ادا کرنا ہے. سب سے پہلے تو اپنے آپ کو ویلنگ کریں کہ یہ مہر رسمن میں نہیں لکھوا رہا، کاغذی خانہ پوری کے لیے نہیں لکھوا رہا، یہ مجھے ادا کرنا ہے، یہ میرے اوپر قرض ہے. تو آپ اپنے ذمے اتنا ہی قرض لیں گے، لائبلٹی آپ کی، جی اتنا ہی قرض اپنے ذمے لیں گے جتنی ادائیگی آپ کے لیے ممکن ہو. تو اس میں اعتدال ضروری ہے. اس میں ضروری ہے کہ لڑکا اپنی آمدنی کو دیکھتے ہوئے اور اپنی چادر کو دیکھتے ہوئے پاؤں پھیلائے، لیکن اس میں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جتنی گنجائش ہے اس میں زیادہ سے زیادہ مہر رکھا جائے. اسلام نے جہیز لازم نہیں کیا ہے لیکن مہر کو لازم کیا ہے. جو چیز لازم نہیں ہے اس کے اوپر تو لاکھوں روپے ہم خرچ کر رہے ہیں، لاکھوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے، اور جو چیز لازم ہے اس طرف توجہ نہیں ہے. مہر ہر صورت ادا کرنا ہے. یہ قسطوں میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے، اس کی اگر قسطیں طے بنا لی جائیں، جی آسان اقساط میں اس کو ادا کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر مہر اپنی زندگی میں ادا نہیں کیا، اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیں. اگر کسی شخص نے ادا نہیں کیا تو اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی جو وراثت ہے اس میں سے اس کی بیوہ کو مہر دیا جائے گا. یعنی مہر کی اہمیت. اور پھر مہر اس لیے بھی ضروری ہے کہ مہر اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ شوہر کفیل ہے، اس کے کفیل ہونے کا اس کے اندر احساس پیدا ہو کہ یہ بیوی میری کفالت میں، تو اس کے لیے وہ مہر دے. اور مہر آنے والے کا ایک استقبال بھی ہے کہ اس کا ہدیہ، اس کا ایک تحفہ وہ مہر کی صورت میں اس کو دیا جائے. امہات المومنین کے مہر کی تاریخ موجود ہے کہ وہ 500 درہم مہر ہوتا تھا. حضرت صفیہ کے مہر کے علاوہ ان کا مہر ان کی آزادی تھی کہ انہیں آزاد کیا گیا، وہ ان کا مہر تھا. اسی طریقے سے پھر سیدہ کائنات، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی مہر فاطمی ہونا چاہیے. میں اس کی تلقین نہیں کر رہا کہ مہر فاطمی ہو، لیکن مہر فاطمی کی ایک اصطلاح معروف ہے، اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ 150 تولہ چاندی یہ اس کا مہر ہے. 150 تولہ چاندی اس کی ویلیو نکال لیں، وہ مہر فاطمی ہے. ضروری نہیں کہ مہر فاطمی کریں، یہ تاریخ میں ہے، لیکن آپ اپنی سہولت سے وہ کریں جو آپ کے لیے قابل عمل ہو. یہ ہر ایک کے لیے ایک حد مقرر نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر اس کی حد مقرر کرنا چاہی تھی، لیکن ایک خاتون نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہ اس جانب دلائی کہ اللہ نے کیونکہ حد مقرر نہیں کی لہٰذا آپ بھی ایسا نہ کیجیے. اور پھر یہ فاروق اعظم کا بڑک پن دیکھیے اور ان کی اعلیٰ ظرفی دیکھیے، عدل دیکھیے. انہوں نے فرمایا کہ ایک خاتون نے بات کی اور بالکل درست بات کی، اور ان کی اس درست بات کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلیم کیا. مہر کم سے کم اتنا ہونا چاہیے کہ ایک عورت چند ماہ اپنی تمام جو دنیاوی ضروریات ہیں وہ اس سے پوری کر سکے. ٹھیک، بہت اچھے انداز میں آپ نے بتایا. اور یہ پروٹیکشن ہے ایک عورت کا، اور بتایا کہ گفٹ بھی سمجھ لیں ایک اس کا ایک تحفظ ہے اور اس کا ایک مان ہوتا ہے کہ شوہر. اچھا، سمجھا یہ جاتا ہے کہ جناب ہم تو ساری کمائی اپنی ظاہر زوجہ کو دے دیتے ہیں، بیوی کو دے دیتے ہیں جتنا کما کر لاتے ہیں، تو کیا آپ مہر بھی ادا کریں؟ یہ تو آپ کو نکاح کے ساتھ ہی ایک آپ کی لائبلٹی ہے جو کہ دینی ہی دینی ہے. ایک بہت اچھے انداز میں بیان فرمائے. اب میں چاہوں گا کہ اس موضوع کا سب سے اہم اور سب سے دلچسپ سوال ہے
اور وہ تمام ناظرین کی توجہ بھی ضرور اس کے اندر شامل رہے گی کہ اسلام میں پسند کی شادی کے حوالے سے کیا احکامات ہیں. میرے ناظرین اس سوال کا جواب بڑی توجہ سے سنیں گے چونکہ اس حوالے سے بہت زیادہ بات چیت ہوتی ہے. جناب اس کا کیا تصور ہے اور کیسا ہونا چاہیے, اسلام نے اس کے حوالے سے کیا ہے؟ رئیس بھائی اس کو دیکھیں وسیع تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے. اگر جو ہے اس سوال کو بالکل سادہ سا جواب اس کا لیں تو سادہ سا جواب تو یہ ہے کہ پسند کی شادی اسلام اجازت دیتا ہے, بالکل دیتا ہے. اسلام کی طرف سے اجازت ہے, دین کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں اگر کوئی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے تو سادہ سا جواب تو یہ ہے. لیکن وسیع تناظر میں دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ پسند کی شادی میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن پسند کی شادی کے طریقہ کار کو ملحوظ رکھنا بہت ضروری ہے. کہ بعض لوگ بالخصوص ہمارے زمانے میں اب جو عرف عام ہے کہ لوگ جس کو لو میرج سے تعبیر کرتے ہیں, جیسے ہم پسند کی شادی کہہ رہے ہیں, تو اس کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے جیسے عرف عام میں جو ہے وہ چکر چلنا کہا جاتا ہے کہ ان کے چکر چل رہا ہے آپس میں. یہ جو چاہے نام دے, جو نام آپ اس کو کوئی بھی نام آپ جو نام دے, معاشرہ اس کو جو بھی نام دے, لیکن اس طرح یہ جو طریقہ کار اختیار کرنا ہے وہ طریقہ کار اختیار کرنا بہرحال اس کی دین اجازت نہیں دیتا. حدود اللہ کی پامالی کی شریعت اجازت نہیں دیتی کسی بھی حال میں. حدود و قیود کے ساتھ جو ہے پسند کی شادی کی اجازت ہے. کوئی اگر پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے یا کرنا چاہتی ہے جو اس کا طریقہ کار مقرر ہے حدود و قیود کے ساتھ, حدود و قیود کے ساتھ درست ہے, بغیر حدود و قیود کے درست نہیں. اور دین تو نام ہی حدود و قیود کا ہے. اگر مادر پدر آزادی کا تصور تو دین اور شریعت میں ہے ہی نہیں. دین تو ہے ہی وضع الہی, اللہ کی طرف سے مقرر کردہ. جو چیز اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہے اس کو آپ نے بہرحال ملحوظ رکھنا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ اس کا ایک اور پہلو ہے وہ ثقافتی پہلو. وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایسا بھی دیکھنے میں آیا بہت زیادہ کہ اگر لڑکا یا لڑکی اپنی پسند کا اظہار کر دے تو بعض اوقات جو ہے والدین یا سرپرست وہ اپنی ناک کا مسئلہ بنا لیتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم اب کسی صورت میں اس کا نکاح جو ہے اس کے ساتھ تو نہیں, کسی کے ساتھ بھی کر دیں گے, اس کے ساتھ نہیں جس کا جناب. یہ جو انا کا اس کو مسئلہ بنانا, اس پر ضد بازی کرنا یہ درست نہیں ہے. اگر وہ آپ کا کفو ہے, کفو کا مسئلہ پہلے بھی ہم پچھلے پروگرام کے اندر بھی جو ہے اس پہ تفصیل سے عرض کر چکے ہیں. اگر کفو کا مسئلہ نہیں ہے اور کوئی شرعی یا دینی خرابی نہیں ہے, کوئی شرعی یا دینی خرابی ہے پھر تو ٹھیک ہے. اگر وہ اس بات پر جو ہے وہ مصر ہے کہ نہیں جناب وہ فلاں بندے یا بندی میں یہ دینی یا شرعی خرابی ہے جس کی وجہ سے ہم نکاح نہیں کرنا چاہتے, پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی شرعی خرابی نہیں ہے اور کفو کا بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ ہم مشورہ یہی دیں گے کہ والدین کو اور سرپرستوں کو بھی بیٹے کی یا بیٹی کی رضامندی کا خیال رکھنا چاہیے. بلکہ رضامندی تو ویسے بھی ضروری ہے, پسند تو اپنی جگہ پر ہے, لیکن جب نکاح بھی کرنا ہے تو ظاہری بات ہے نکاح وہ لڑکے اور لڑکی کے بیچ ہونا ہے, والدین کے بیچ میں نہیں ہونا. وہ دو خاندانوں کا بالکل پیچ اپ ہے, یہ ٹھیک ہے. ضمن میں ایک سوال شامل کرنا چاہوں گا چونکہ ہمارے سوشل میڈیا پر بھی اور ویسے بھی بہت زیادہ اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے کہ نکاح تو ہے ایجاب اور قبول, ٹھیک ہے نا, اور آج کل یہ ہوتا ہے کہ میوچل انڈرسٹینڈنگ پر لوگ کورٹ میرج کر لیا کرتے ہیں. نوجوانوں میں یہ رجحان بہت پایا جاتا ہے. اچھا وہ ہوتی بھی اس طرح کے معاملات ہیں کہ کورٹ میرج ہوگی اس کے بعد سال 2 سال بعد پھر سپریشن بھی ہو جاتی. کیا اس حوالے سے کیا تعلیمات ہے؟ دیکھیں کورٹ میرج کی جہاں تک بات ہے ہم تو اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے, ہم تو اس کو کنڈیم ہی کرتے ہیں. کیونکہ ہم تو کہتے ہیں کہ البرکۃ مع اکابرکم, تمہارے بڑوں کے ساتھ برکت ہے, دینی بڑوں کے ساتھ بھی اور دنیاوی بڑوں کے ساتھ بھی. جو بڑے ہیں ماں باپ کے ساتھ جو ہے وہ برکت کا معاملہ ہے دونوں طرف. تو بڑوں کو ساتھ لے کر, بڑوں سے اذن لے کر, اجازت لے کر, بڑوں کی سرپرستی میں ایسا کام کرنا چاہیے. جب لڑکے لڑکی اس طرح کے فیصلے خود کرتے ہیں تو اس کے نقصانات ہی ظاہر ہوتے ہیں, معاملات قتل و غارت تک بھی پہنچ جاتے ہیں, اور جو گھر آپس میں اجڑتے ہیں وہ الگ, اور جو پریشانیاں دنیاوی آتی ہیں وہ الگ, دینی پریشانیاں الگ. جو ہے وہ ہر طریقے سے بہرحال جو ہے یہ مسئلہ ہی ہے. رہ گئی بات یہ کہ نکاح منعقد ہوا یا نہیں ہوا, تو جو باقی فقہ ہیں, فقہ حنفی کے سوا بقیہ فقہوں کے اندر تو ولی کی اجازت ضروری ہے. بغیر ولی کی اجازت کے ان کے ہاں تو نکاح باطل ہوتا ہے, ان کے ہاں تو ویسے نہیں ہوتا. اور ہمارے فقہ حنفی کے اندر یہ ہے کہ فقہ حنفی میں ولی کی اجازت کے بغیر بالغہ لڑکی اور بالغ لڑکا آپس میں ایجاب و قبول کرتے ہیں. اگر کورٹ میرج بھی کریں تو نکاح تو ہو جاتا ہے, لیکن شرط کیا ہے؟ کفو ہو. اگر کفو نہ ہو, ہم پلہ نہ ہو, لڑکی کا ہم پلہ نہیں ہے لڑکا, تو اس صورت کے اندر نکاح منعقد نہیں ہوتا. فقہ حنفی میں مفتہ بہی قول یہ ہے,
مفتہ بھی یعنی امام حسن بن زیاد کی جو روایت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے جس پر فتویٰ دیا جاتا ہے کہ اگر کورٹ میرج اس طرح کی ہے لڑکی لڑکے نے کہ لڑکی کا کفو نہیں ہے، وہ ہم پلہ نہیں ہے، لڑکا جو کفو کے حکام ہے وہ تفصیلی حکام ہے، کچھ پہ ہم نے روشنی ڈال دی، کچھ پہ انشاءاللہ آگے ڈالیں گے، ان شروط کے مطابق اگر وہ نہیں ہے تو اس پہ نکاح منعقد نہیں ہوتا. اس لیے کورٹ میرج کی طرف تو جانے سے ویسے ہی بچنا چاہیے، ہم تو اسے منع ہی کرتے ہیں. باقی ایک سوال اور جی بس سمجھیے آپ کا جواب پہنچ گیا. الہامی مذاہب کے جو فالوورز ہیں ان کا باہمی طور پر نکاح پہلے ہوگا کس انداز اس کے لیے کیا احکامات؟ دیکھیں اسلامی مذاہب کے فالوورز کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے ہاں جو طریقہ کار رائج ہے اس طریقہ کار کے مطابق ان کا نکاح ہو جائے گا. ہمارے ہاں جو ہے وہ ہمارا کسی اور مذہب سے ہمارے مسلمانوں کا نکاح جو ہے وہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. تو جو اہل کتاب ہیں اہل کتاب کے ساتھ نکاح منعقد ہو جاتا ہے، جبکہ لڑکی اہل کتاب ہو، لڑکا مسلمان ہو، لڑکی اہل کتاب ہو، نکاح ہو جاتا ہے. لیکن اگر لڑکی مسلمان ہے لڑکا اہل کتاب ہے تو نکاح ہمارے ہاں نہیں ہوتا. صرف جو ہے وہ اہل کتاب لڑکی کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے لڑکے کا، لیکن اس کے اندر بھی وہ اہل کتاب ہونا چاہیے. فی زمانہ جو یہودی اور عیسائی ہیں ان کے اندر اکثریت عیسائیوں کی میں بھی تحریف بہت ہوئی ہے اور بہت کچھ معاملات ہیں. اس وقت فی زمانہ عیسائیوں کی اکثریت جو ہے وہ ملحد ہے، ملحد ہے، وہ لبرل ہیں، اکثریت ایسی ہے. تو ان کے ساتھ تو اہل کتاب کے نکاح والے احکام جاری نہیں ہوں گے. ہاں یہودیوں کے اندر جو ہے بہرحال ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں کہ جو اپنے مذہب کے مطابق ہیں، اگرچہ محرف دین کے مطابق ہیں لیکن بہرحال وہ تصور خدا کے قائل ہیں، تصور آخرت کے قائل ہیں، وہ ملحد نہیں ہیں، الحاد سے بچے ہوئے ہیں. تو اس قسم کی اگر کوئی خاتون ہے اس کے ساتھ کوئی مسلمان مرد نکاح کرتا ہے جو دیگر شروط ہیں نکاح کی ان کے مطابق، تو نکاح تو منعقد ہو جائے گا. لیکن آیا یہ پسندیدہ ہے یا نہیں؟ تو پسندیدہ بہرحال ہم اس کو نہیں کہتے. پسندیدہ تو یہی ہے کہ مسلمان لڑکی کے ساتھ ہی مسلمان لڑکے کا نکاح ہو. وہ اجازت ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک ہے اجازت ہونا، گنجائش ہونا، اور ایک ہے اس کا مستحسن ہونا، اس کا اچھا ہونا. تو مستحسن یا اچھا بہرحال ہم اس کو نہیں کہتے، اجازت ہے، مباح ہے. اچھا ایک چیز میں بھی اور چاہوں گا، چونکہ مسیار کے حوالے سے کیا کہیے گا؟ مسیار بھی کیا ہم اس کی اجازت نہیں دیتے. یہ اس کو نکاح موقت جو ہے ہمارے ہاں نکاح موقت کی اجازت نہیں ہے، یعنی وقت متعین کر کے ٹائم پیریڈ متعین کر کے جو نکاح کرنا ہے ہمارے ہاں اس کی اجازت نہیں. یہ متروک ہو چکا ہے. متروک کسی اور نام سے ظاہر ہے. آپ اس کو کوئی بھی نام دیں، آپ اس کو مسیار کا نام دیں، آپ اس کو متع کا نام دیں، یا آپ اس کو کوئی اور نام دے دیں، بہرحال ہمارے ہاں جو ہے وہ اس کی گنجائش ہمارے بہت اچھا انداز. میں نے جتنے سوالات تھے ضمناً میرے ذہن میں آئے وہ میں نے کر دیا. اچھا اب یہ جاننا چاہیں گے چونکہ ہمارے ہاں نکاح کے نام پر نکاح کیا جاتا ہے، بہت اچھی بات ہے، اس کے نام پر لامحدود اخراجات کے ساتھ تقریبات منعقد کی جاتی ہیں، اور ان تقریبات پر ظاہر بہت زیادہ اخراجات بھی آتے ہیں، بہت لوگ مقروض ہو جاتے ہیں. لوگ اپنے رشتہ داروں سے اور اپنے اور دیگر لوگوں سے چاہتے ہیں کہ بھائی قرض دے دیں شادی کرنی. اچھا شادی تو نکاح تو بہت آسان ہے. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب ان سے سوال کیا گیا کہ بہترین اسلامی معاشرہ کون سا ہے، یعنی کہ بہترین آئیڈیل اسلامک سوسائٹی کون سی ہے، تو آپ نے فرمایا وہ بہترین اسلامی معاشرہ ہے جس میں نکاح آسان ہو. ظاہر نکاح آسان ہوگا تو گناہ جو ہے اس سے انسان دور ہو جائے گا. تو آج ہمارے ہاں اتنا زیادہ اخراجات کا ایک سلسلہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جس کے سبب بہت سے لوگ شادیاں نہیں کر پاتے، نکاح نہیں کر پاتے کہ جناب اب اتنا 10-20 لاکھ روپے کون خرچ کرے شادی کے لیے. تو یہ جو چیز ہے میں چاہتا ہوں اس حوالے سے اسلامی تعلیمات کیا ہے؟ بالکل ہمارا دین ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. بالکل ہم نے اپنے لیے خود مشکلات پیدا کی ہیں. بالکل اگر خرافات کسی نام پر بھی ہو، خرافات خرافات ہی ہیں، لیکن زیادہ افسوس اس وقت ہوتا ہے جب دین کے نام پر ہو، دین کے نام پر، اسلام کے نام پر ہو. نکاح خالصتاً دینی معاملہ ہے. نکاح کو اتنا آسان اللہ نے فرمایا ہے، اس کے رسول نے فرمایا ہے کہ لڑکی کے باپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام کرے. لڑکی کے باپ کے لیے کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ کئی لاکھ روپے کا جہیز دے. ضروریات زندگی اچھا جہیز کہاں سے داخل ہوا شادیوں میں؟ باپ اپنی بیٹی کو وقت رخصت ضروریات کی جو چیزیں اپنی پسند سے دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے. نیسیسری یعنی لگژری نہ ہو. جی اس کے لیے کوئی لازمی نہیں ہے، اور اس کے لیے مطالبہ تو بالکل ہی غلط ہے کہ مطالبہ کیا جائے. اور مطالبہ بھی وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پیش نظر مہر دینے کا ارادہ نہیں ہوتا.
کہ ہم آنے والی کو مہر دیں گے، بلکہ وہ جہیز کا مطالبہ اچھا، کر اس رہے مرحلے ہیں۔ پر میں چاہتا ہوں کہ وقفہ لے لوں، وقفے کے بعد علامہ صاحب اپنے جواب کو مکمل فرمائیں گے۔ دیکھیے گا اس میں کتنے پہلو اصلاحی سامنے آتے ہیں اور اس پر آپ غور کیجئے گا کہ ہمارے معاشرے میں کیا کچھ ہو رہا ہے اور اسلام نے آپ کے لیے کتنی سہولیات رکھی ہیں، کتنا ہمارا مذہب یہ ظاہر ہے یہ دین فطرت ہے، تو جتنی تعلیمات ہیں وہ عین فطرت نظر آتی ہیں۔ ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اب موضوع ہے نکاح، اور نکاح کے حوالے سے، نکاح کے نام پر، نکاح کی تقریب کے حوالے سے لا محدود اخراجات پر تقاریب منعقد کی جاتی ہیں، اس کے حوالے سے ہم جواب لے رہے تھے علامہ فیصل عزیز بندگی صاحب سے۔ جی، ویسے تو ہونا ہی چاہیے کہ ہر معاملے میں ہی میانہ روی کو اختیار کیا جائے، یہی دین کا حسن ہے، جی، لیکن جو نکاح کی تقریب ہے اس میں زیادہ ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ جب ایک آدمی بہت زیادہ اخراجات کرتا ہے تو اس کے خاندان میں، اس کے علاقے میں ایک مثال قائم ہو جاتی ہے کہ شادی ایسے ہوتی ہے۔ یعنی ایک بیوہ جب جاتی ہے کسی تقریب میں اور دیکھتی ہے کہ بڑا پرتکلف شادی ہال ہے، اتنے مہمان ہیں، اتنے پرتکلف کھانے ہیں، تو آپ سوچیے اس کے اوپر کیا گزرتی ہوگی، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کو بہت زیادہ شوق ہے پیسہ خرچ کرنے کا، آپ دیگر شعبوں میں کر لیں، لیکن نکاح کو آسان رکھیں۔ نکاح کو آسان، نکاح جتنا کم خرچ ہوگا، جتنا آسان ہوگا، اتنا والدین اپنی اولاد کی ذمہ داریوں کو پورا کر سکیں گے۔ منگنی، اس کی ہمارے ہاں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اخراجات کیے جائیں۔ مہندی، مایوں، مانجا، اس میں تو خرافات ساری جمع ہو جاتی ہیں ان تقریبات میں۔ تو ان گناہوں سے بھی بچیں، اپنی رقم کو بھی بچائیے، اور یہ رقم بچا کے اپنی آنے والی بہو کا مہر وہ ادا کروائیں جو لازمی ہے۔ یہ مہر، یہ مہندی، مانجا، مایوں، یہ لازمی نہیں ہے۔ پھر دوسرے یہ کہ جو لڑکی کے والدین ہیں ان کے لیے ایک آسانی دین نے جب دی ہے کہ آپ کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت بڑے انتظامات کریں، مسجد میں نکاح کریں، وہاں پہ بھی جو چھوارے وغیرہ ہیں وہ لڑکے والے آ کے تقسیم کر دیں۔ لڑکی کے باپ کے اوپر شریعت نے کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی، لیکن ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ کئی لاکھ روپے ان کاموں میں خرچ ہو جاتے ہیں جس کے لیے شریعت نے ہمیں ذمہ دار قرار نہیں دیا، اور اس کے بعد جن کاموں کے لیے شریعت نے ذمہ دار قرار دیا ہے اس میں کہتے ہیں کون سا طلاق ہو رہی ہے، دیتے رہیں گے مہر آرام سے۔ ہمیں اخراجات میں توازن رکھنا چاہیے، خرافات سے بچنا چاہیے۔ شادی، ولیمہ، ان تقریبات کو سادہ سے سادہ کرنا۔ آپ کے پاس کروڑوں روپے ہے لیکن آپ یہ تقریبات سادگی سے کریں تاکہ دوسروں کے لیے آسانی پیدا ہو۔ اب یہ کیا ایک رسم ہمارے ہاں ہے کہ ابھی بری تیار ہوئی ہے، سارے محلے کی خواتین آ رہی ہیں اور ایک نمائش لگی ہوئی ہے کہ ہم اپنی بیٹی کو یہ چیزیں دے رہے ہیں۔ ارے بھائی، آپ اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے اس کی نمائش کرا کے لوگوں کے لیے ایک مثال قائم کرنے کی کہ انہیں بھی یہ سب کرنا ہے اپنی بیٹی کے لیے؟ کوئی نمائش نہ کریں، جو اپنی بیٹی کو دینا ہے خاموشی سے دے دیں، اس کی نمائش نہ کریں تاکہ دوسروں کے لیے آسانیاں جتنی آسانی پیدا کریں گے، جتنا اس کو سستا کریں گے، جتنا آسان کریں گے، معاشرے میں جتنا نکاح عام ہوگا اتنے ہی اس معاشرے میں بے حیائی کو ہم کنٹرول کر سکیں گے، اتنا ہی اس معاشرے میں نوجوان نسل کو بگاڑ کے راستوں پر جانے سے روکا جا سکے۔ بہت اچھی بات آپ نے کہی۔ اور دوسرے کی ظاہر ہے آنے والے وہ لوگ کے جو مالی طور پر بہت مستحکم نہیں ہیں، وہ بہت زیادہ احساس کمتری کا، احساس محرومی کا شکار ہوتے ہیں۔ جناب، ہمارے اپنے رشتہ دار ہیں، اتنے بڑے پیمانے پر انہوں نے بیٹی کی شادی کی ہے، اب ہم اس سٹینڈرڈ کو کیسے مینٹین کریں؟ ہم تو اتنے مقروض پہلے ہی ہیں، ہمارے تو اخراجات، تو یہ سب چیز آسان کر دیں نکاح کو تو بہت اچھا ہو جائے۔ بہت اچھی بات کی ہے علامہ صاحب نے کہ اگر آپ نے خرچ ہی کرنا ہے تو مخلوق خدا کی خدمت کریں، بہت اچھی بات۔ نکاح کو آسان کریں، ان فضولیات پہ پیسے کو، رقم کو ضائع نہ کریں، بلکہ کسی کی خدمت پر لگا دیں، بہت اچھی بات ہوگی۔ اچھا مصعب، نکاح آسان ہے، اس کو آسان ہونا چاہیے، اور سنت بھی ہے، اس کی برکتیں بھی ہیں، اس کے ثمرات بھی ہیں، ان تمام چیزوں کے باوجود آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو ہے خرابی نظر آتی ہے، اور ان تمام خرابیوں کی جانب آپ ہی ظاہر ہے روشنی ڈالیں گے کہ جو معاشرے کی خرابی کا سبب بن رہے ہیں، اس میں ہمارا سوشل میڈیا بھی ہے اور بہت سارے ایلیمنٹس ہیں۔
کیا کہیے گا سوال اس پیغام کی صورت؟ دیکھیں رئیس بھائی، نکاح کے جو فوائد بیان کیے گئے حدیث مبارک میں، حضور جان عالم علیہ السلام کی زبان اقدس سے جو بیان ہوئے، اس کے اندر الفاظ کیا ارشاد فرمائے گئے ہیں؟ الفاظ فرمائے فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، کہ یہ آنکھ کو بچانے والا ہے، کس سے؟ گناہ سے. آنکھ کو ڈھانپنے والا ہے، آنکھ کو چھپانے والا ہے، نیچی کرنے والا ہے نکاح، اور شرمگاہ کو بہت زیادہ بچانے والا ہے. تو یعنی نکاح کے بنیادی فوائد میں سے یہ دو فائدے بھی مطلوب ہیں دین کو، شریعت کو، جسے باقاعدہ واشگاف الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، کھلے الفاظ میں سرکار علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا. تو اگر جو ہے وہ نکاح کے بعد بھی یہ فائدہ حاصل نہ ہو تو آدمی غور کر لے کہ میں نے نکاح کس مقصد کے لیے کیا تھا. کہ نکاح جو اللہ کی، اصل تو اللہ کی رضا ہے، افزائش نسل مقصود ہے، تعمیل حکم مقصود ہے، سنت ہے، اتباع سنت ہے، تو ساتھ جو ہے وہ برائی سے بھی تو بچنا ہے. برائی سے بچنا، تعمیل حکم، نکاح رکھا اسی لیے گیا کہ بندہ جو ہے وہ برائی سے بچے. اگر نکاح کرنے کے باوجود بھی بندہ برائی سے نہیں بچ رہا، نکاح کرنے کے باوجود اس کی نگاہ جھک نہیں رہی، نکاح کرنے کے باوجود اگر جو ہے وہ گناہوں سے اور یہ سری بے حیائی سے نہیں بچ رہا، تو اس کے نکاح کا کیا فائدہ ہوا؟ تو یقیناً ہم نکاح کو تو کنڈیم نہیں کریں گے، نکاح تو بہرحال ہم اس کی ترغیب ہی دلائیں گے، اور اس کا حکم ہے، اور اس کو جو تکمیل ایمان کا سبب بھی ہے اور سنت بھی قرار دیا گیا، اور اس کے تفصیلی احکام بھی پچھلی دفعہ ہم بیان کر چکے. نکاح کی ترغیب دیں گے، لیکن یہ جو خرابیاں پیدا ہوں گی، ان خرابیوں کو ہم ضرور کنڈیم کریں گے اور بتائیں گے کہ بھئی نکاح کے ثمرات جو حاصل ہونے تھے وہ حاصل ہونے چاہیے. تو یہ خرابیاں کیوں پیدا ہو رہی ہیں؟ ایک بڑی وجہ تو آپ نے بتائی دی کہ سوشل میڈیا بھی اس کے اندر انوالو ہے، پھر الیکٹرانک میڈیا کا بھی حصہ کچھ کم نہیں ہے، فلمیں ڈرامے بھی جس طرح کی ہیں، جو ہماری مورل ویلیوز ہیں، جو اخلاقی اقدار ہیں، ان کو بالکل سیدھا سیدھا ڈسٹرائے کیا جا رہا ہے، تباہ و برباد کیا جا رہا ہے. اس کو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ مینوپولیٹ کی جا رہی ہیں باقاعدہ. تو جو ہے وہ اس کو بھی جو ہے وہ صحیح کرنے کی، سدھارنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا، بندہ خود بھی اپنی نگاہیں نیچی کرے، اور جو خواتین ہیں وہ مناسب اور معقول جو ہے وہ لباس پہنے. اور دیکھیں رہ گئی یہ بات کہ جو جب کہا جاتا ہے پردہ تو دل کا ہوتا ہے، ارے پردہ دل کا بھی ہے، پردہ آنکھ کا بھی ہے، اور پردہ آپ کے بدن کا بھی ہے. شریعت نے سب کا ہی پردہ رکھا ہے. تو آپ نے جو دل کا پردہ ہے اس کو بھی ملوز رکھنا ہے، جو بدن کا پردہ ہے اس کو بھی ملوز رکھنا ہے، جو آنکھ کا پردہ ہے اس کو بھی ملوز رکھنا ہے. اور سب نے رکھنا ہے، مردوں نے بھی رکھنا ہے، خواتین نے بھی رکھنا ہے. اور یہ نکاح کے بعد تو اور زیادہ رکھنا ہے کہ بھئی آپ نکاح کرنے کے بعد تو آپ رول ماڈل بن گئے. آگے آپ کی ایک نسل، جو چھوٹی نسل ہے نئی جو تیار ہو رہی ہے، اس کے لیے آپ نے رول ماڈل بننا ہے. نہ کہ یہ کہ آپ ایسے کام کریں کہ وہ تو نوجوان ہیں، ان کے لیے تو سزا اسی لیے کم رکھی گئی کہ ان کی برائی کی سزا کوڑوں کی صورت میں شریعت نے رکھی تھی، لیکن جو ہے شادی شدہ اگر اس طرح کی برائی کرے تو سیدھا سیدھا رجم کی سزا رکھی گئی. تو لہذا بالکل یہ جو برائیاں ہیں ان برائیوں سے بچنا چاہیے، اور نکاح کے جو فوائد ہیں ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اچھا، مفتی صاحب نے سزاؤں کا ذکر فرما، ہمارے ہاں سزا سے زیادہ جزا کی طرف نظر ہوتی ہے کہ جناب جزا کیا ملنی. بہر صورت یہ تمام چیزیں آپ تک پہنچیں گی انشاءاللہ کل بھی، اور اس کے بعد آنے والے دن بھی. علامہ فیصل عزیز بندگی صاحب کا شکریہ ادا کروں گا، آپ تشریف لائے، بہت عمدہ کلام فرمایا. علامہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب کا شکریہ. ناظرین محترم، نکاح آسان ہے، اس کو آسان کیا جائے. تو آج بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مہر کے حوالے، جہیز کے حوالے سے اور دیگر اخراجات کے حوالے سے ہماری کئی بہنیں اپنے اپنے گھروں پر بیٹھی ہیں، والدین شادیاں نہیں کر پا رہے. اسی طرح بہت سارے افراد جو ہیں، مرد حضرات، وہ شادیاں نہیں کر رہے. جناب اتنے اخراجات کیسے برداشت کریں گے؟ تو اگر نکاح آسان ہو جائے تو معاشرے میں گناہوں کے بہت سے دروازے بند ہو جائیں گے اور ایک بہترین معاشرے کی تشکیل ممکن ہوگی. انشاءاللہ اسی موضوع کو کل بھی کنٹینیو کریں گے. کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ-TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.